صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا زینت عرش اللہ یا عروس مملکت اللہ یا سراج افق اللہ یا نورا من نور اللہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سیدنا امام احمد رضا اعلی حضرت مجدد اعظم علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پر طرفہ دھوم دھام، اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یا رسول اللہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ لیکن ذکر رسول ہر طرف ہو رہا ہے، لیکن ہر کان اس کو نہیں سنتا۔ وہ کان لانا پڑے گا جو لالے کرامت سے نسبت رکھتا ہے۔ کان لالے کرامت سے جس کان کو نسبت ہے، اسی سے یہ امید کیجئے کہ جدھر وہ کان لگائے گا ذکر مصطفیٰ پائے گا۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ انسان جب صحیح سمت میں سوچتا ہے تو اس کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور جب اس کے ذہن و فکر میں کجی پیدا ہوتی ہے، وہ ٹیڑھا آڑا سوچنے لگتا ہے، تو اسے اچھی چیز بھی بری لگنے لگتی۔ میں لطیفہ تو بہت کم کہتا ہوں، لیکن موقع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، عورتوں میں یہ خاص صفت ہے کہ وہ جلدی کسی کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور زیادہ غیبت اور کیڑے نکالنے کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ فلانی ایسی، فلانے کا زیور ایسا، فلانے کی چال ایسی، فلانے کی بہو ایسی، فلانے کی ساس ایسی، فلانے کا گھر ایسا، وہ ایسی ویسی ہی میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور جب ذہن جس سے بگڑتا ہے، اس کی تو کوئی ادا عورت کو بھلی نہیں لگتی۔ ایک عورت اسی قسم کی اور ایسے ہی مزاج والی تھی، اس کا ذہن اپنے شوہر سے بدزن ہو گیا۔ شوہر کا کوئی کام اسے بھلا نہیں لگے، بیچارہ جو کام کرے اچھے سے اچھا کام کرے، لیکن یہ عورت اسے اچھا کہنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایک دن آیا، کہنے لگا کھانا دے، کھانا کھلا دیا۔ بیٹھ کے بیچارہ ایک پاؤں اٹھا کر اور ایک پاؤں گرا کر کھانا کھانے لگا، تو کہا کیا کیسے کھانا کھا رہے ہو؟ جیسے کوئی حاملہ عورت بیٹھی ہے۔ تو بیچارے نے پالتھی مار لیا، تو کہا کیا نمرود اور حامان جیسے کھانا کھاتے ہو؟ تمہیں معلوم بھی نہیں ہے؟ بیچارے نے دونوں پاؤں اٹھا کر اکڑو میں بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا۔ کہا کھانا کھاتے ہو یا استنجا کرنے بیٹھے؟ کوئی ادا، حالانکہ وہ سنت کے طریقے پر کھانا کھا رہا، اسے وہ سنت طریقہ بھی سنت سے چڑ نہیں تھی، اس شوہر سے چڑ تھی، اس لیے اس کا ہر کردار اور ہر عمل اسے کیڑے نظر آتے، غلط نظر آتا تھا۔ اور اس شوہر نے کہا، سیدھا سادہ تھا، وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بکواس کرنے والے کرتے ہیں، شریفوں کا کام ہے کہ سنتا چلا جائے۔ بیچارہ کچھ جواب نہیں دے رہا ہے کہ یہ سنت ہے یا یہ ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے صفائی دے کر کیا کرو گے بھائی؟ اندھے کے سامنے رو، اپنا دیدہ پھوڑو۔ اندھے کے سامنے رو اور اپنا دیدہ پھوڑو، سوائے اس کے وہ کیا دیکھے کتنا اس کے آنسو بہ رہا ہے، وہ خود ہی شٹر بند ہے اس کا۔ بیچارہ وہ اکڑو سے چھت سے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کھانے لگا۔ اب اس عورت کو سنت یاد آئی، کہنے لگی خلاف سنت ہے کھڑے ہو کے کھانا پینا۔ وہ اکڑو نہیں دیکھا، وہ بھی تو سنت تھا، اب خلاف سنت نظر آیا۔ اعتراض کرنا ہے تو سنت،
اعتراض کرنا ہے تو سنت کا دامن پکڑتے ہیں، اور جب کوئی شریعت کی سنت یا حقیقت بیان کرتا ہے تو سنت نظر نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ دماغ اور مزاج کا ٹیڑھا پن ہے۔ بیچارہ کھڑا ہو گیا، کھا رہا ہے، جب دیکھا کہ کھڑے ہونے پر بھی اعتراض تو رکوع میں چلا گیا، پلیٹ لے کے کھا رہا ہے۔ تو کہتی ہے ارے نماز پڑھ رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے؟ بیچارہ چت لیٹ گیا۔ اب تو سارے آسن ختم ہو گئے، جتنے ایکشن تھے سب سماپت ہو گئے، اب لیٹ گیا کہ لیٹ کر کھائیں۔ کہا کیسا بدتمیز آدمی ہے، کھانے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ حضور نے بھی لیٹ کر کھانے سے منع کیا ہے، اور حکیموں نے بھی منع کیا ہے کہ لیٹ کر کھانا انسان کے لیے مضر ہے۔ کیسا آدمی ہے لیٹ کے کھا رہا؟ اس نے کہا میڈم اب یہ بتاؤ کیسے کھاؤں، کیا سر نیچا کر لوں اور پاؤں اونچا کر لوں؟ اب تو سارے آسن اور جتنی ایکٹنگ تھی سب میں نے کر لیا، لیکن تو ماننے والی نہیں، گھر سنبھال۔ میں چلا، پلیٹ پٹکا، آخری سلام کیا، جا کے جنگل میں اللہ اللہ کرنے لگا۔ اللہ نے اس کی ایسی سنی کہ ولایت کے مقام پر پہنچ گئے وہ جناب۔ اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ ہوا میں اڑنے لگے۔ جب یہ مقام ولایت آیا تو سوچنے لگے کہ چلو عورتیں بابا لوگوں کی اور ولیوں کی بڑی جلدی قائل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ڈھونگی بابا ہو، چاہے بس نارا دھاڑا چھو چھا تعویذ گندا کیا کہ اس کے ہاں سلنڈر، بس وہی سب سے بڑا بابا۔ تو سوچا کہ عورت کی یہ کمزوری ہے، چلے ایک آدھ کرامت دکھا دیں گے اور عورت ہماری مرید ہو جائے گی اور اعتراض کرنا چھوڑ دے گی۔ وہ جنگل سے چلے اور گھر کے پچھواڑے کھڑے ہو کر ہوا میں پرواز کیا۔ اس وقت ان کی اہلیہ آنگن میں جھاڑو دے رہی تھی، سرسراہٹ کی آواز سنی، نگاہ اٹھایا اور دیکھا کہ ایک بزرگ ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ ایک میرا شوہر تھا، زندگی بھر نماز پڑھا اور کچھ کمال حاصل نہ کیا، معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے، اور اگر ہوتا تو میں بتاتی کہ دیکھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت نے سن لیا کہ کرامت کی قائل ہو گئی، اور میں بتاؤں گا کہ وہ بزرگ میں ہی ہوں، تب تو پیروں پر گر جائے گی اور پہلی مرید یہ ہو جائے گی۔ وہ اترے اور گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، سنت کے مطابق، حکم قرآن کے مطابق انہوں نے سلام کیا۔ کہنے لگے اتنے دن سے کہاں تھے؟ اگر 5 منٹ پہلے آئے ہوتے تو میں ایک باکرامت بزرگ کو فضا میں پرواز کرتے ہوئے تمہیں دکھاتی۔ تم کہاں گئے تھے؟ تو کہا بیگم وہ بزرگ میں ہی تھا جو اڑ رہا تھا۔ کہا آپ تھے؟ کہا ہاں میں تھا۔ اچھا جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ دیکھا ہے آپ نے، کرامت بھی ٹیڑھی۔ اب اس کا علاج ہے آپ کے پاس؟ ایسے کو سمجھا سکیں گے؟ اچھی بات کو کرامت سے اچھی کیا بات ہو سکتی؟ کرامت وہ ہے جس میں خدا کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ کرامت میں بھی بگڑے ہوئے دماغ کو ٹیڑھا پن اور کجی نظر آتی ہے۔ وہ کرامت کی کجی نہیں ہے، یہ عقیدے اور دماغ اور سوچ کی کجی ہے۔ آپ سمجھ گئے نفسیات کیا ہے؟ جب دل دماغ کسی سے بدزن ہوتا ہے تو اس کی ہر خیر والی ادا، ہر بھلی چیز، یہاں تک کہ کرامت بھی اچھی نہیں لگتی، اس میں بھی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب دوسرا مصرع کیا ہے؟ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ آگے والا مصرع نہیں پڑھے گا۔ ارے تم کو شعر کہنا اور سمجھنا بھی نہیں آتا، جب تک کہ شعر دونوں مصرعوں کو نہیں ملاؤ گے اس کا صحیح مفہوم تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شمع ہدایت متعین کر رہا ہے کہ امام احمد رضا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ارے ایک نقاد سہیل اعظمی بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی ایک کتاب ہے فکر و فن، اس میں یہ لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا کا یہ سلام الہامی سلام ہے۔ ایک شاعر کو الہام نظر آئے اور ایک عالم کا دعویٰ کرنے والا مصطفیٰ سے
مصطفیٰ رضا مراد لے. ایسا علم کا دیوالیہ اور مفلوج کوئی دنیا میں آدمی نہیں ملے گا. اور وہ سنیوں کو میں کیا کہوں جو لوگوں کے کانوں میں پھونکتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت تو اپنے گھر والوں پر پھیر. ارے مصطفیٰ جان رحمت کہنے والا وہ ہمدرد قوم و ملت ہے. انہوں نے اسی مصطفیٰ جان رحمت شعر میں فرمایا ہے میرے استاد ماں باپ بھائی بہن. کلیئر کٹ بولتے ہیں. میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. سب سلام کہنے کے بعد کہتے ہیں اللہ میرے باپ کو بھی سلامت رکھ, میری ماں کو بھی سلامت رکھ, میرے استاد کو بھی سلامت رکھ. اے پروردگار میرے خاندان والوں کو بھی سلامت رکھ. اے پروردگار میری اولاد کو بھی سلامت رکھ. ایک اچھے باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاندان آل و اولاد کے لیے دعا کرے. اس لیے فرماتے ہیں سب کو میں نے حضور کی اداؤں پر سلام پیش کیا اور غوث اعظم کے امام التقا والنقا ہونے پر سلام بھیجا. سب پر سلام میں نے بھیجا. اس سلام کی برکت سے مولا میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. یہ کہنے کے بعد امام احمد رضا فوراً کیا فرماتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. کوئی احمد رضا کو یہ الزام نہ دے کہ یہ اپنے استاد ماں باپ بھائی پر سلام کہہ رہا ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں نہیں نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام اور شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آپ پر سلام, آپ کے صدقے میں ساری امت کو سلام اور امت کو سلام, آل و اولاد کو سلام, گھر والوں کو سلام کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے. ارشاد خداوندی ہوتا ہے سورہ نور میں کہ جب اپنے گھر میں تم داخل ہو فسلموا علی انفسکم تو تم اپنے رشتہ داروں کو جو تمہارے اپنے لوگ ہیں. انفسکم کہہ کے اگر کوئی بد مذہب ہے تو وہ انفسکم نہیں ہے. ہاں تمہاری رشتہ داری اس سے ہے جو تمہارا ہے اور تمہارا وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے. تو بیوی ملے گھر میں تو سلام کہو, بیٹا ملے تو سلام کرو, ابا ملے تو سلام کرو. اور آگے ارشاد فرمایا ہے کہ سنو تحیۃ من عند اللہ, اور یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سلام کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. طیبۃ مبارکہ, اور یہ سلام بڑا طیب اور مبارک برکت والا کلام ہے. اس لیے مسلمانوں آل و اولاد کو سلام کرنا مت بھولنا اور سب کو سلام کرنا بابرکت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم گھر میں داخل ہو اور کوئی بھی نہ ہو تو کسے سلام کرو گے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں یا داخل الدار صلی علی النبی المختار. اے خالی گھر میں جانے والوں چپ چاپ مت جانا, جب اپنے گھر میں داخل ہونا تو نبی مختار کو سلام کہتے ہوئے جانا. اور فرماتے ہیں لِأَنَّ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی بیوت المومنین. ارشاد فرمایا اس لیے کہ روح نبی ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتی ہے. یہ سنو ہم اہل سنت کے علماء اور مشائخ کا عقیدہ, روح نبی ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ قدرت رکھتا ہے کہ شے واحد کو لاکھوں کروڑوں جگہ دکھا دے. یہ خدا کی قدرت ہے, میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اللہ کی قدرت. اور کہتے ہیں کیسے؟ ہم کہیں گے آج تو سمجھنا آپ کو بہت آسان ہے. ٹی وی ہے گھروں میں, ہے کہ نہیں ہے؟ ٹی وی گھر میں ہے. ارے فتوا نہیں لگا رہا ہوں بھائی, سمجھا رہا ہوں صرف آپ کو. ایک ٹی وی آپ کے گھر میں ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ ٹی وی گھر میں ہے, نہیں پنکھا ہے کوئی بات نہیں ہے. میدان محشر کی گرمی بڑی سخت, وہاں تو دامن مصطفیٰ کی ہوا مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا
یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. ان پنکھوں کی ہوا جو آج ذکر رسول کی محفل میں مل رہی ہے، خدا اے رب کریم اس ذکر رسول کی محفل کے صدقے میں میدان محشر کی تپش میں محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے ہم سب کو شاد. میں کیا بول رہا تھا؟ ٹی وی گھر میں ہے، یہ نہیں بھولیں گے سبق ٹی وی والے. میں تو بھول گیا، آپ نہیں بھولے. ٹی وی ہے اور ایک ہی گھر میں ایک ٹی وی ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں ٹی وی دنیا کے گھروں میں موجود ہے، رنگ برنگ کا، چھوٹا بڑا ہر قسم کا ٹی وی آپ کو موجود ملے گا. لیکن دوستو ایک سین جو امریکہ میں دکھایا جا رہا ہے ایک ہی ہے، اور وہ ساری دنیا والے اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. کرکٹ کا میچ ایک اسٹیڈیم میں ہوتا ہے ایک تاریخ میں، اور ساری دنیا کے ٹی وی کھلے رہتے ہیں، تو وہ ٹی وی کا میچ سب دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ صرف میچ دیکھتے ہیں کہ میچ کھیلنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں؟ سب کو دیکھتے ہیں نا، اور سب ٹی وی میں سب دیکھتے ہیں. تو کروڑ جگہ ایک ٹیم کروڑوں جگہ تمہارے گھر میں نظر آتی ہے. ٹیم کا ہر پلیئر نظر آتا ہے، ناک نقشہ نظر آتا ہے، ڈیل ڈول نظر آتا ہے، چلنا نظر آتا ہے، گرنا نظر آتا ہے، بلے بازی کرنا نظر آتا ہے، اور جتنے بیٹھے تماشائی تالی بجاتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے، کلفی کھاتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے، چھتری لیے رہتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے. ہر چیز نظر آ رہی ہے، پورا اسٹیڈیم نظر آ رہا ہے. اے لوگوں ذرا سوچو، انسان کے دماغ نے تو اتنی ترقی کی کہ ایک چیز کو کروڑوں گھروں میں پہنچا دیتے ہیں. اور کتنی دیر میں پہنچاتے ہیں؟ آنے واحد میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا ہے. جس طرح اورنگ آباد کے گھر میں ایک مرتبہ آپ نے بٹن کو آن کیا اور سب نے بٹن آن کیا، سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک ساتھ سب کے گھروں میں وہ اظہر الدین نظر آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اظہر الدین کتنے؟ اس سب کے گھر میں کیسے نظر آ رہا ہے؟ سب بولتے دیکھو اظہر الدین آیا، اظہر الدین آیا. سب گھر والے اظہر الدین کو دیکھ رہے ہیں. انسان کے دماغ میں شخص واحد کو کروڑوں جگہ اس کو دکھا دیا تو وہ رب قدیر جس نے انسان کو وہ دماغ دیا ہے کہ ایک چیز کو کروڑوں گھروں میں پہنچا دیتا ہے اور کوئی تکلف نہیں ہوتا. تو میرا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، ٹی وی سیٹ کا محتاج نہیں ہے. میرا رب اپنے حبیب کی روح کو ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ کرتا ہے. ٹی وی کو مانیں گے، بیوی کو مانیں گے، لیکن نبی کے معجزے کو نہیں مانیں گے. یہ ایمان ہے. ارے نبی کا ہر جگہ ہر گھر میں آپ کی روح کا وجود، خدا کی قسم یہ اللہ کی قدرت ہے اور میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضور قبر انور میں مسلمانوں سے غیروں سے جب سوال کیا جائے گا تو تشریف لاتے ہیں. قبر انور سے تشریف لاتے ہیں. ایک آن میں لاکھوں انسان زمین کے اندر دفن کیے جاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں منکر نکیر ہر قبر میں پہنچتے ہیں. منکر نکیر نبی کے غلاموں میں سے، ان کو خدا نے یہ طاقت دیا ہے کہ آنے واحد میں ہر قبر میں سوال کرنے کے لیے منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کو بھی یہ کمال ہے کہ اپنا جلوہ ہر جگہ دکھا دیتے ہیں، ہر جگہ مصطفیٰ نظر آتے ہیں. تو مصطفیٰ کی شان یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے اور ان کی شان یہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کہ تم کو سلام ان کے صدقے میں ملا. ان کی رحمت کی وسعت یہ ہے کہ جب میدان محشر میں تم لوگ کھڑے رہو گے، گھروں میں تو موجود رہتے ہی ہیں، اس لیے خالی گھر میں سلام کیجئے. اس سلام کی برکت کیا ہے؟ جب میدان محشر میں آپ اکیلے رہیں گے، باپ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ دیں گے. ایسے وقت میں پروردگار عالم تم کو سلام فرمائے گا. جو نبی کے چاہنے والے، نبی کے سلام کرنے والے اس دنیا میں خالی گھر میں جا کے نبی کو یاد کرتے ہیں، پروردگار عالم میدان محشر میں جب سب نفسی نفسی پکاریں گے، کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، تو رب العالمین سلام نازل فرمائے
کہ سلام قولا من رب الرحیم. رب الرحیم کا قول کیا ہوگا؟ سلام. مسلمانوں سے اللہ فرمائے گا سلام ہو سلام ہو سلام ہو. کل میں نے عرض کیا تھا نا، فرشتے جنت کے گیٹ پر سلام کریں گے اور اس سے پہلے خدا تمہیں سلام عطا فرمائے گا. میدان محشر میں اللہ تم سے سلام کرے گا. کتنا نصیبہ تمہارا اونچا ہو گیا. لیکن بدنصیب اس کو سمجھتے نہیں. اور اس وقت جب اللہ سلام نازل کرے گا مسلمانوں پر تو ایک اور ارشاد ہے اس کا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں سب مجمع میں سے ہٹ جاؤ. وَامْتَازُوا چھٹ جاؤ. أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے لفنگو نکلو یہاں سے. سلام کے وقت بہت سے لوگ نکل کے چلے گئے. وہاں نہیں نکلیں گے کیونکہ ابا کا گھر ہے، نہ دادا کا گھر ہے، نہ خالہ کا گھر ہے، نہ پھوپھی کا گھر ہے، نہ نانی نانا کا گھر ہے. جائے تو پیچھے جائے تو جہنم. تو ڈرتا ہے کیوں اپنے سے جاؤں جہنم. اللہ فرمائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں چھٹو، اے مجرموں ہٹو، اے مجرموں بھاگو. کیوں مجمع میں گھسے کھڑے ہو؟ یہ سلام کا وقت ہے. جب نبی پر مسلمان سلام پڑھتا تھا تو بھاگتا تھا، آج کیوں کھڑا ہے؟ نکل. نہیں نکلے گے نا تو فرشتے آئیں گے گچی پکڑ پکڑ کے کھینچ نکل. سلام کے وقت کیوں کھڑا ہے؟ وہاں سب بیٹھے نہیں رہیں گے، میدان محشر میں سب کھڑے رہیں گے. اور قیام کی حالت میں سلام اللہ ارشاد فرمایا. اور جب مجرم وہاں نہیں بھاگے گا تو دھکے مار مار کے نکالے جائیں گے. یا اس لیے آج ہی سے حضور پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا سیکھ جاؤ تاکہ دھکا نہ کھانا پڑے. لیکن آج اس کو سمجھتے نہیں. اعلیٰ حضرت تو مزاج دے رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور بکواس کرنے والا جس کا دماغ سڑ گیا ہے وہ یہ کہتا ہے اپنے بیٹے پر سلام پڑھو. تم سے اپنے بیٹے پر سلام پڑھوا رہے ہیں. ارے ہمارے بزرگوں کا تو عالم یہ ہے کہ خدا ان کو سلام عطا فرمائے گا. ہماری کیا ہستی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ نبی کے صفات ہے. سنیوں کسی کے مس گائیڈ کرنے سے مس گائیڈ مت ہونا. جب تمہارے پاس کان میں کوئی خناس وسوسہ پھونکنے کے لیے آئے، تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے آئے، اس کا ہاتھ پکڑو، چلو مولانا نسیم کے پاس. اتنا اگر کہہ دو گے چلو مفتی صاحب کے پاس. آپ کا نام یاد مختار، ماشاء اللہ سب اختیار لے کے بیٹھے. بریلی کا مختار بیٹھا ہوا ہے. چلو مفتی مختار صاحب کے پاس. ایسا یہ منتر ہے کہ جہاں مفتی مختار کا اور نسیم کا نسیم شہر چلے گی فوراً کہے گا ابھی فرصت نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا. کل ہم قبر میں جائیں گے تو ہماری باتیں اے نوجوانوں تم یاد رکھو گے کہ کوئی آنے والا آیا تھا اور کہہ کے گیا تھا ارے پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ کو تھام. یہی ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور ہم تم سے روٹی بوٹی کا سوال نہیں کرتے. تو اے سنی نام مصطفیٰ کا نام لیتا جا، قدم مصطفیٰ کو دامن مصطفیٰ کو تھام لے. یہی تیرا ایمان اور آخرت کی نجات ہے. اور اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہو یا مجیب اشرف پر اعتراض ہو یا مصطفیٰ رضا پر اعتراض ہو یا کسی اور پر اعتراض ہو، اعتراض کرنا اپنی جگہ پر ہے اور خدا کو جواب دینا اپنی جگہ پر. آپ اعتراض کر کے نکل نہیں سکتے. سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. لیکن وہ لوگ جو سب سے ملتے جلتے ہیں ان کی عادت کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم انہیں دیکھو گے جو اللہ و رسول کے مخالفوں سے اتحاد کرتے ہیں. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم. کچھ لوگ مدینے میں ایسے تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مسجد نبوی میں 5 وقت کی جماعت میں شریک ہوتے تھے. لیکن مدینے کے ارد گرد رہنے والے یہودیوں اور عیسائیوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا غضب اترا ہے، ان لوگوں سے بھی اندر اندر تال
میل رکھتے تھے، گھال میل رکھتے تھے، ساٹھ گانٹھ رکھتے تھے، یاری کرتے تھے اور مسلمانوں کا راز جا کے بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ ایسے مسلمان کلمہ گو نمازی کے بارے میں جو ادھر بھی تعلق رکھے ادھر بھی تعلق رکھے، اس کے بارے میں سورہ مجادلہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، یہ منافقین کو تم دیکھو گے کہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن پر اللہ نے اپنا غضب اتارا ہے۔ جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، محمد کا نام لیتے ہیں، ان کی جماعت والوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اے میرے مائی باپ یہودیو، تم سے ہم کو ریال ملتا ہے، تم سے کھانا پینا ملتا ہے، تم سے نذرانہ ملتا ہے، اس لیے دیکھو مسلمان تمہارے بارے میں ایسا ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تمہارے بارے میں ایسی ایسی بات کہتے ہیں، سب راز کی باتیں جا کے بتایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے؟ ما ہم منکم ولا منہم، بے شک یہ دوغلے مسلمان نہ وہ یہودیوں میں سے ہیں نہ مسلمانوں میں سے ہیں۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ منہم ہے نہ منکم ہے، نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ دونوں کے بیچ میں ادھر ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں انہیں دھنسا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی یہ تمہارے سامنے آتے ہیں اور تم ان سے پوچھتے ہو کہ ہمارے خلاف یہودیوں کے سامنے جا کر تم نے یہ باتیں کی ہیں، ہماری شان میں توہین کی ہے، تو یہ منافق اپنے تھوبڑے کا اینگل اینڈ بینڈ کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، بھلا آپ کے ساتھ ہم ایسی بدتمیزی کریں گے؟ اور قسم کھاتے تھے، خدا کی قسم، حدیث کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یحلفون علی الکذب وہم یعلمون، اے حبیب یہ جھوٹی قسمیں جان بوجھ کر کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کو معاذ اللہ یہ قسمیں کھا کر کے یہ باور کرا دیں گے کہ ہم آپ کے سچے ہمدرد ہیں، ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ ارے نہ حضور کو تم باور کرا سکتے، نہ خدا تمہاری بات مان سکتا ہے، نہ مسلمان تم پر بھروسہ کر سکتا۔ جب نبی بھروسہ نہیں کریں گے تو مسلمان کیوں بھروسہ کرے گا؟ نبی نے ان نمازیوں پر بھروسہ نہیں کیا جو نبی کے پیچھے 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتے تھے اور حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ نہ خدا نے انہیں اپنا کہا، نہ نبی نے اپنا کہا، اور نہ عمر فاروق نے اپنا کہا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ منافق بڑے مالدار ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہم کو کہتے ہیں گمراہ ہو گیا، نبی کا گستاخ ہو گیا۔ اگر ہم گستاخ ہوتے، گمراہ ہوتے تو ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ صاحب خوش ہیں جبھی تو ہم کو مال دے رہے ہیں۔ جب ہم سچے پکے مسلمان بن رہے تھے تب تو غریب تھے، اور جب ان دوغلوں کے ساتھ ملے تو مالدار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ جو کہتے ہیں ہم بہت مالدار ہو گئے منافقوں کی جماعت میں آنے کے بعد، اللہ فرماتا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز قیامت میں ان کے مال خدا سے چھڑا نہیں سکتے، ان کی اولاد خدا کی بارگاہ میں انہیں کام نہیں دے سکتی، اور یہی پکے جہنمی ہیں۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہو اور گستاخی کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے پکا جہنمی ہے۔ ارے تو نبی کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو ہی پکا جہنمی ہے۔ تو نبی کے ساتھ رہتا ہے، زکات دیتا ہے اور نبی کی شان میں کہتا ہے کہ انہیں غیر نہیں معلوم ہے، تو ہی پکا جہنمی ہے۔ یہ سب منافقین کے عقیدے تھے جس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، ان کو اللہ فرماتا ہے یہ جہنمی ہے۔ شاید یہ میری بات کسی کو اچھی نہ لگے، کیوں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ تو 1400 سال پہلے تھے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے قرآن آیا تو کیا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے؟ جب پڑھیں گے تو خدا سے پوچھے اللہ ان کا کچا چٹھا کیوں کھولا؟ تو ستار العیوب ہے، عیب کو چھپا دیتا۔
سب کا عیب نہیں چھپایا جاتا ہے، جو نبی کا گستاخ ہے اس کا عیب کھولا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی سنت۔ ایک تھا ولید بن مغیرہ، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت کریمہ اتارا، فلا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلك زنیم۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا، یا محمد انک لمجنون، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ اے محمد تم پاگل ہو گئے ہو۔ اس نے اتنی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 9 عیب کھول دیے کہ یہ جھوٹا ہے، لتری لگانے والا ہے، چغلی کھانے والا ہے، بھلائیوں سے روکنے والا ہے، یہ آیتی کی پائتی کرنے والا ہے، سخت مزاج ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ بعد ذالک زنیم۔ یہ سارے عیب تو سب لوگ جانتے ہیں کہ لفنگا ہے، جھوٹا ہے، چغل خورا ہے، بھلائیوں سے روکنے والا ہے، بد مزاج ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ایسا راز ہے جسے کوئی نہیں جانتا، ستار العیوب جانتا ہے، نبی کے گستاخ کا راز کھول رہا ہے، بعد ذالک زنیم۔ ان تمام عیبوں کے ساتھ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، زمین بے اصل ہے، اس کا نسب ثابت نہیں ہے، ہوگا اس کا کوئی باپ لیکن وہ ہوگا ہے نہیں شریعت میں، اس لیے کہ جو بغیر نکاح کے ہوتا ہے اس کا نسب ہی ثابت نہیں ہوتا، ہوتا ہے کوئی باپ لیکن وہ باپ کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے بعد ذالک زنیم، یہ زنا سے پیدا ہونے والا ہے، نبی کی گستاخی کر رہا ہے، خدا ہے کھول رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی سنت، تاکہ ایسے عیبیوں سے وفاداران مصطفیٰ ہوشیار ہو جائے کہ اندرون خانہ ان کا کیریکٹر اور کردار کیا ہے۔ صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے، نبی کے گستاخوں کا عیب بھی بیان کرنا سنت ہے۔ اس کو کیوں نہیں لوگ بیان کرتے مسجدوں میں؟ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ کیا اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے؟ اورنگ آباد والوں سنو، الحمد کی الف سے لے کر اور والناس کے سین تک ہمارا ایمان ہے۔ جہاں نماز کا ذکر ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جہاں منافقوں کی تردید ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جہاں نمرود اور فرعون کی پالیسیوں کا ذکر کر کے اسے کنڈم کیا گیا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جہاں صحابہ کرام کی تعریف قرآن نے کیا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ دشمنوں کی تردید اللہ نے کی ہے وہ بھی حق ہے، اور اپنے محبوبوں کی تعریف کی ہے وہ بھی حق ہے۔ ہم سب کا ذکر کریں گے، قرآن نے ذکر کیا ہے، چھپایا نہیں جائے گا، اس لیے جب ذہن بگڑتا ہے تو حقانیت کا پردہ چھپایا جاتا ہے، اور جب ذہن سدھرتا ہے تو حق حق نظر آتا ہے، باطل باطل نظر آتا ہے۔ اگر یہ روشنی اگر ختم کر دی جائے تو کچھ نظر آئے گا؟ جتنے کالے سب باپ کے سالے نظر آئیں گے، روشنی نہیں ہے تو سب ایک جیسے نظر آئیں گے۔ نہیں، ان کی کالی ٹوپی کالی نظر نہیں آئے گی، ان کی سفید ٹوپی سفید نظر نہیں آئے گی، چہرہ گورا نظر نہیں آئے گا، کالا چہرہ بھی نظر نہیں، سب ایک جیسے۔ اور اندھیرے ہی میں لوگ ہاتھ صاف کرتے ہیں، جہاں اجالا ہوتا ہے وہاں ہاتھ صاف کرنے سے، جیب پر ہاتھ مارنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اب اتنے آدمی بیٹھے ہیں، میں ایک نظر میں دیکھ رہا ہوں کس کی شکل کیسی ہے، کون ٹوپی پہنے ہے، کون ننگے سر ہے، کون رومال باندھے ہوئے ہے، کون چشمہ لگائے ہوئے ہے، اور کون بغیر چشمے والا ہے، سب مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور اگر گپ اندھیرا ہو جائے تو سب ایک کیٹیگری کے نظر آئیں گے۔ ذہن میں بات آ گئی؟ ایمان کا جب اجالا ہوتا ہے تو نبی نبی نظر آتا ہے، ولی ولی نظر آتا ہے، غوث غوث نظر آتا ہے، خواجہ خواجہ نظر آتا ہے، عالم عالم نظر آتا ہے، ظالم ظالم نظر آتا ہے، جاہل جاہل نظر آتا ہے، سنی سنی نظر آتا ہے، وہابی وہابی نظر آتا ہے، ارتھنگ والا نظر آتا ہے، ایریئر والا نظر آتا ہے، سب نظر آتے ہیں۔ روشنی ہے تو کلیئر کٹ، ایمان کی روشنی ہے تو سب الگ الگ نظر آئیں گے۔ اور ایمان کا بلب جہاں فیوز ہوا اور دل کے نہان خانے میں گپ اندھیرا ہو گیا تو نبی اپنے جیسا اب نظر نہیں آتا، نبی کا مرتبہ نظر نہیں آئے گا۔ غوث کو کیوں اتنا مانتے ہو؟
تو اپنے باپ کو کیوں مانتا ہے؟ بولے کہ ابا نے کھلایا، ابا نے پلایا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے غوث نے بچایا. تو اجالا لے کر چلو گے، گڈھا نظر آئے گا، تنکا نظر آئے گا، کانچ کے ٹکڑے راستے پر نظر آئیں گے، نجاست پڑی ہے نظر آئے گی. اجالا ہے تو راستے کے سب خطرات نظر آئیں گے، اور اگر اندھیرا ہے تو چل رہا ہے اندھے جیسے. گڈھے میں گرا، رے باپ کمر ٹوٹی، نجاست پڑی ہے، پیر میں لگ گیا تو بولتا کیا لگا. ارے بڑا ہوشیار بنتا تھا نا، جو ہوشیار بنتا ہے 3 جگہ نجاست لگتی ہے. پیر میں تو لگی تھی، گئے ریسرچ کرنے کیا لگا، دوسری جگہ، اب کیا لگا، تیسری جگہ. یہ ہے نجاست کی تحقیق کرنے والوں. ارے تم لائٹ لے کر، روشنی لے کر چلو، نظر آ جائے گا کہ نجاست کیا ہے. پتھر کہاں ہے، گڈھا کہاں ہے، سانپ کہاں ہے، بچھو کہاں ہے، کدھر سے صاف راستہ اور کدھر سے خطرناک راستہ. اور جب یہ نہیں ہے تو ہر اجتماع اچھا ہی لگے گا. داڑھی تو ہے، ابے داڑھی ہے لیکن بڑی گاڑھی ہے. یاد رکھنا، یہاں پتہ نہیں چلے گا. غوث کو ہم اس لیے مانتے ہیں، تم باپ کو مانتے ہو کھلایا، ہم نے غوث کو مانا اس نے بچایا. کہہ دو وہ ہمارے جیسا انسان، ہم جیسے بے اختیار ویسے وہ بے اختیار. نہیں، میرا غوث بے اختیار نہیں ہے. یہی آیت کریمہ پکارتی ہے کہ یہ عبد القادر قادر کا بندہ ہے، اور اس کے اندر بڑی قدرتیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. حضرت غوث پاک کے زمانے میں طاعون آیا. طاعون جانتے کس کو کہتے ہیں؟ پلیگ. آپ کے اورنگ آباد میں کبھی آیا؟ کب؟ جب سورت میں آیا تھا. ہاں، یہ سورت والے پڑھے، وہیں سے شروع ہوا. غوث پاک کے زمانے میں بھی طاعون آیا. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن 500 میتیں ہوتی تھی. خاندان کا خاندان اجڑ گیا، بچے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں. چلو غوث پاک ہیں، ان سے کہیں گے کچھ نہ کچھ تو مدد کریں گے، وہ دستگیر زماں ہیں. سب کے سب آئے غوث پاک کے پاس. حضرت نے پوچھا کیسے آئے آپ لوگ؟ کہا حضور پورے بغداد کو طاعون نے تباہ کر دیا، 500 جنازے نکلتے ہیں، خاندان کا خاندان ختم ہو گیا، اجڑ گیا. گھر میں اگر 10 تھے تو آج ایک رہ گیا. کل اس کی امید نہیں کہ وہ بھی ایک چراغ گھر میں جلے گا. گھروں میں چراغ جلانے والا سرکار نہیں، قبرستان میں اب مردہ دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے. اے میرے پیرانے پیر، آج ہماری دستگیری فرمائیے، ہم آپ کی مدد کے محتاج ہو کر کے آئے. غوث پاک فرماتے ہیں مت بالکو، مت رو، تم آئے ہو میرے ہاں، مایوس نہیں جاؤ گے. ارشاد فرماتے ہیں جلدی کرو، میرے مدرسے میں باہر صحن میں جتنی گھاس ہے وہ فوراً گھاس اکھاڑ کے لے جاؤ، پیس کر کے جس کا طاعون ہے اس مریض کے منہ میں اس کا شربت ڈال دے. گھاس غوث پاک کے مدرسے سے نسبت رکھنے والی گھاس غوث پاک کی زبان ہے، اسے پلا دو طاعون ختم ہو جائے گا. اس زمانے میں وہابی نہیں تھے. گھاس سے کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ ہوتا ہے جو تیری سانس سے نہیں کر سکتا. ان کی سانس میں بھی اثر ہے، ان کی گھاس میں بھی اثر ہے. سب تھے عقیدت مند پہنچے، اور سنی کو جب پتا چل جائے گھاس میں یہ تاثیر تو سنی بھلا چھوڑے گا؟ اگر میں اعلان کر دوں کہ مجیب اشرف کی داڑھی میں یہ کرامت ہے کہ اگر کوئی اس کا تعویذ بنا کر پہن لے تو صبح کروڑ پتی ہو جائے، تو بغیر مسافہ کیے جائیں گے آپ اسے؟ مسافہ بھی کریں گے، کہیں گے حضرت معانقہ بھی. یہ حال ہوگا، یہ نہیں کہ حضرت کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. چھٹا چھاٹ عقیدت اسی کا نام. ہم تو ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، جنت البقیع میں جب ہم پہنچتے ہیں تو سنیوں کو دیکھیں گے کہ وہ تھیلیاں لے کر آتے ہیں. پولیس والا اور متوع ذرا ادھر ادھر دیکھے، مٹی لیا رکھے. چلے، اللہ کا یہ انتظام ہے کہ ان کو وہاں پر پاسبانی کے لیے رکھا ہے. دیکھو جو مالدار ہوتا ہے نا، بنگلے والا ہے تو کتوں کو رکھ دیتا ہے. یہ مصلحت خداوندی ہے، ورنہ آج کا سنی پوری جنت البقیع کو کھود کر کے بورے میں ٹرک میں لاد کر کے ہندوستان لاتا. یہ بھی اللہ کی ایک مصلحت ہے.
سنی بڑا عقیدت مند ہے، اس پر پہرا بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک کے لان میں جتنی گھاس تھی سب دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کاٹ کر کے لے کر چلے گئے۔ پلا رہے ہیں تعاون بھاگ رہا ہے، پلا رہے ہیں تعاون بھاگ رہا ہے، پلا رہے ہیں تعاون بھاگ رہا ہے۔ دیہات میں خبر گئی کہ حضرت غوث پاک نے اپنے صحن میں اگنے والی گھاس کو تعاون کا علاج فرما دیا۔ دیہاتی لوگ بھی بھاگتے ہوئے آئے، دیکھا تو جب تک تو پورا اوپن پلاٹ ہو گیا، ایک گھاس کا ہرا تنکا بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بیچارے مایوس ہو گئے، آئے سرکار میں، یا غوث اب تو گھاس کا ایک تنکا نہیں، ہمارے یہاں بھی بہت سے بیمار ہیں۔ تو حضرت غوث پاک کے پاس کوئی دوا کی فیکٹری نہیں تھی کہ فرما دیتے کہ بھائی اب تو ہمارا اسٹاک ختم ہو گیا، جب دوا بنے گی تب لے جائیں۔ نہیں، یہ تو وہ زبان تھی جس کو جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ ارشاد فرمایا مایوس مت ہو، ہمارے کنویں کا پانی بھر کر لے جاؤ، مریض کو پلا دینا۔ اب لوگ کنویں کا پانی بھرنے لگے، جس کو پلا رہے ہیں ختم، جس کو پلا رہے ہیں تعاون ختم، جس کو پلا رہے ہیں بھلا چنگا۔ اب اس تاریخ سے لے کر آج تک بغداد میں کبھی تعاون نہیں آیا، ایسا علاج کیا عبد القادر نے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، میرے غوث کی کرامت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ غوث پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں تاثیر پیدا کر دے اور وہ تاثیر گھاس پر اثر انداز ہو جائے اور وہ گھاس تعاون کا علاج بن جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ غوث پاک کی قدرت ہے، قدرت خدا کی مانتے ہیں، کرامت غوث پاک کی مانتے ہیں۔ بولو اس زمین سے گلاب اگتا ہے کہ نہیں اگتا ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا۔ اس زمین سے گلاب کیوں اگایا اللہ نے؟ دیوار میں سے کیوں نہیں اگایا؟ اس کی قدرت۔ تمہارا پابند ہے اللہ؟ تمہارا محتاج ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ صاحب یہاں آنکھ نہیں بناتے، یہاں آنکھ بنا دیتے، تو اللہ کو یہ بھی قدرت ہے۔ آپ پوچھتے کہ کیوں یہاں آنکھ بنتی؟ بولے سر گھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یوں کرتے دیکھ لیتے ہے نا، نماز بھی پڑھتے اور یوں کر لیتے تو دیکھ لیتے، جب یہاں آنکھ رہتی تو دیکھتی کہ نہیں آپ؟ اللہ کی قدرت۔ لیکن اگر یہاں اللہ آنکھ بنا دیتا تو 2 دن میں پھوٹ جاتی، اور یہاں بنایا یہ بھی اللہ کی قدرت، گرتے ہو پڑتے ہو آنکھ سلامت رہتی ہے۔ اور یہاں تو اگر تم ہاتھ سے سوئی لے کر کے کپڑا سیو تو آنکھیں میں گھس جائے، ماچس جلاؤ یہاں جل گئی تو آنکھ جل گئی، چولہے کے پاس بیٹھو اور کھانا کیسے کھاتے پھر؟ آنکھ سے۔ گرم گرم سالن ہوتا تو آنکھ میں لگتا کہ نہیں لگتا؟ مرچی لگتی کہ نہیں لگتی؟ تو یہ دیکھنا آسان تھا اور تکلیف۔ ہاں، اللہ نے ایسی آنکھ بنائی ہے، میاں اتنی گرد و غبار اڑتے ہیں، لیکن آنکھ کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ گرد آئی اور آج جھپک گئی۔ آپ کا وجود بھی خدا کی قدرت۔ یہ زمین میں جتنے پھول پھل نکلتے ہیں، ذرا زمین کو چکھ کے دیکھو، بہت ٹیسٹ فل ہے نا، بہت اچھی لگتی ہے نا، زمین اچھی لگتی ہے تو ذرا ایک مٹھی دھول آپ کے منہ میں ڈال دیں، پھر آپ کے چہرے کا جب نظارہ کریں گے تو بولنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایسی بدمزہ، ایسی بے رونق، ایسی بغیر خوشبو کی زمین، لیکن وہ قدرت ہے میرے مولا کی کہ گلاب یہی سے نکالتا ہے، جوہی یہی سے پیدا کرتا ہے، موگرا یہی سے پیدا ہوتا ہے، چمبیلی یہی سے پیدا ہوتی ہے، نسترین اور چمپا یہی سے نکلتا ہے، سب خوشبودار پھول یہی سے نکلتے ہیں اور یہی سے دھتورا بھی نکالتا ہے۔ کس کی قدرت؟ دھتورا بدبو کرے اور گلاب پورے محلے کو، رات رانی پورے محلے کو مہکا دے، یہ کس کی قدرت؟ اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب زمین سے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے تو کیا غوث پاک سے خدا کی قدرت ظاہر نہیں ہوگی؟ یاد رکھو، عقیدہ یہ ہے مسلمان کا، یہ ساری کائنات خدا کی قدرت کا مظہر ہے، اس میں اولیاء کرام مظہر اعظم ہیں اور ان سے بڑے مظہر انبیاء کرام ہیں، اور سب سے بڑا مظہر تو ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک بات میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو ان واقعات کی تصدیق کرو اور اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ، نبی کی عظمت کو کلیجے سے لگاؤ، غوث و خواجہ کی عقیدت کو سرمایہ نجات سمجھ لو، تب جا کر کے ہماری زندگی میں کامیابیاں آئیں گی۔ لیکن یہ ساری باتیں دوستو
جو تم نے عظمت والی سنی اور میں نے سنائی، اس عظمت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا سر بھی خدا کی بارگاہ میں جھک جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیاز بھی عقیدت میں ہو، گھر میں نیاز ہو اور عبادت کے لیے مسجد میں نماز ہے، عقیدت کے لیے نیاز اور عبادت کے لیے نماز۔ اگر تم نے نیاز نہ چھوڑی تو تمہاری عقیدت سلامت رہے گی، اور نماز نہ چھوڑو گے تو آخرت کا سکون سلامت رہے گا۔ گھروں میں نیاز بھی جاری رکھو، مسجدوں میں نماز بھی جاری رکھو۔ یہ ہے یارہویں شریف کا پیغام، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ پروردگار عالم تمہاری خالی پیشانیوں میں سجدوں کا کو مچل کر سجدوں کی طرف عطا فرما دے، تمہارے قلب میں عظمت مصطفیٰ کی دھڑکن عطا فرما دے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھو گے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام